تم جو آج لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. تم لوگ آج بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، اور ہم انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت ترین تباہ کن شمار کرتے تھے. امت میں اس وقت گھر ہوگا جہاں نماز کو ترک نہیں کیا جاتا، نماز کو چھوڑا نہیں جاتا. کوئی اہمیت اتنے بڑے فریضے کی ہماری نظر میں نہیں ہے. جہاں تک حرام چیزوں کا تعلق ہے، بعض احکامات جس کے مؤثر ہے اور ملتے ہیں ہمیں حدیث میں، وہ تو ہم وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں. اس کے بغیر تو کہتے ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا، ہم نے دنیا میں رہنا ہے. کون سا گھر ایسا ہوگا آج جس میں اس کی کوئی وقت ہوگی؟ سوچیں ذرا آپ، کیسا زمانہ ہے. اس زمانے کا یہ حال تھا تو اس زمانے کا یہ حال ہے. لیکن حقیقت جو ہے، انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ ایسا ہو جانا یہ تو بے انتہا تباہی کا باعث ہے اور بربادی کا باعث ہے انسان کی. بڑی غور طرف بات ہے دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے. فتنوں کا جو مثال دی ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ فتنے اس دور میں ایسے ہوں گے جیسے کہ سمندر کی لہریں. اللہ اکبر. مطلب کیا اس کا؟ کہ ابھی آپ سمندر کے کنارے جا کے دیکھیں، ایک لہر آتی ہے اونچی اٹھتی ہے، اور وہ اونچی اٹھ کے چل جاتی ہے، تو پھر پچھلی لہر جو آتی ہے اس سے بھی اونچی اٹھ کے آتی ہے. آپ کبھی ٹھہر کے دیکھیں، اس سے آتی ہے. تو بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوں گے فتنے کہ ایک فتنہ آئے گا وہ کہیں گے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن پیچھے جو فتنہ آئے گا وہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہوگا. فتنوں کے ظہور ہو رہے ہوں گے. امام مہدی کا ظہور بھی جو ہے انہی فتنوں کے سبب سے ہوگا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت عذاب کی ایک عجیب نوعیت ہوگی انسان پر. عجیب و غریب عذاب ہوں گے. وہ عذاب کیسے ہوں گے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ عذاب تو میں نبی پاک کے صدقے سے اس امت پہ نہیں دوں گا جو پچھلی امت پہ دیتا تھا. پچھلی امت پہ عذاب جو ہے اللہ نے وہ ہمیں قرآن حکیم میں ہر نبی کی امت کے عذاب بتائے ہیں، اور فرمایا کہ یہ عذاب جو ان امتوں کو دیتا تھا وہ مٹانے کے لیے دیتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا عذاب ہو اور وہ امت سروائیو کر جائے یا دوبارہ آ جائے. وہ عذاب ایسے ہوتے تھے کہ جڑ سے نکال دیتا تھا، ختم کر دیتا اس امت کو. تہنس ہو جاتی تھی امت، پھر دوسرا آتا تھا. لیکن یہاں یہ ہوگا، اللہ اکبر سبحان اللہ، کہ ایسا عذاب نہیں دوں گا، بل اس کو مٹاؤں گا نہیں، اس امت کو مٹاؤں گا نہیں. اللہ اکبر، مٹاؤں گا نہیں اس امت کو. تو یہ ایک بہت اور طرف دوستو بات ہے. ہم مگر یہ سوچیں جی ہم ہجرت کر جائیں بچ جائیں گے، تو ایک چیز سوچ لیں، ہجرت کریں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ تمام دروازوں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بتا دیں مجھے جس جگہ کو آپ سلیکٹ کریں گے اس سے زیادہ فتنہ وہاں موجود ہے. سوچ کے دیکھیں آدھا گھنٹہ کہ یار اس ملک میں چلے جاتے ہیں، یا اس جگہ چلے جاتے ہیں، یا وہاں چلے جاتے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں. بلکہ وہاں سے جانے کے بعد پھر کہیں گے یار وہ جگہ اچھی تھی جہاں سے ہم آئے. کتنا بڑا فتنے کا زمانہ ہے. تو ایسے حالت میں اول تو یہ کہ کوئی ہجرت کا ماحول ہی ختم ہو گیا. ہجرت کس جائے، کون سے ملک میں جائے، کون سی جگہ پہ جائے، کہاں ایمان ہے، کہاں محفوظ ہے، کہاں سے ایمان ہے. یہاں اور رنگ کا بیماری ہے، اور رنگ کی بیماری ہوگی، اور رنگ کی بیماری ہوگی.
کہیں شریعت اور سنت کا آپ کو کوئی رنگ نہیں نظر آئے گا. پھر آدمی گھبرا کے مطمئن ہو کے پھر چلو یار دیکھی جائے گی، اس میں ڈوب جاتا ہے، آنکھیں پھر بند کر لیتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ موت تو آنی بس. اس سے میری امت بچتی چلی جائے گی، ہر فتنے سے بچ جائے گی. کیوں؟ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک نہ بچاؤں گا. وہ کیا چیز ہے؟ توبہ اور ذکر اللہ. بہت کم لوگ ہوں گے ان فتنوں کے زمانے میں، یاد رکھیں بہت کم لوگ ہوں گے وہ مرد اور عورت جن کو توبہ نصیب ہو جائے گی. خوش ترین انسان ہوں گے جن کی فرشتوں، آسمانوں کے فرشتے ان کی زیارتوں کو اتریں گے، جو اس پیغام کو سمجھ جائیں گے کہ آج فتنے سے بچنے کا میرے لیے نہ گھر ہے، نہ مسجد ہے، نہ باہر ہے، نہ ادھر ہے، نہ ادھر ہے، نہ کوئی ملک ہے، تو ایک ہی چیز ہے جس میں بچ سکتا ہوں، وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ بیٹھ کے انسان سچی توبہ کر لے. ذکر کی طرف جو بلا رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں مصائب سے بچانا چاہتا ہوں. اس سے بڑا اللہ کہتا ذکر کی طرف جو میں تمہیں بلا رہا ہوں میں تمہیں مصائب سے بچانا چاہتا ہوں. تمہیں کیا معلوم اللہ کے ذکر سے تمہاری کتنی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، کتنی بلاؤں سے تم بچ جاتے. تم نہیں جانتے کہ کتنی بلائیں اور فتنے ہیں اس دنیا کے اندر، اور کیا عجیب عجیب فتنے. فتنے اسی چیز کا نام نہیں، میرا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا چلتے چلتے کوئی ایسی بیماری آ گئی، فتنہ نہیں ہے. فتنہ تو یہ ہے کہ ایمان نہیں رہے گا انسان کے پاس، اس کا ہر کام ایسا ہوگا جو ایمان پر نہیں ہوگا. سب سے بڑا فتنہ تو اصل یہ ہوگا، وہ چلتا پھرتا روبوٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس کا مال کم ہو گیا، اس کی دکان لے رہا تھا دکان نہیں بکی، یہ مال بکنا تھا یہ نہیں بکا، فلاں چیز ہوگی تھی یہ نہیں ہوئی، نوکری ملنی تھی نوکری نہیں ہو رہی، بھائی بڑا نقصان ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا، دیکھو یار کتنا نقصان ہو گیا. یہ تھوڑی فتنہ ہوگا. فتنہ تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا. وہ فتنے کیا ہے؟ دائمی عذاب کے حامل ہوں گے وہ فتنے جو ہوں گے. ایمان کی حالت سے دنیا کو نہیں جانے دے گا وہ فتنہ. اتنا زبردست فتنہ ہوگا. کس وجہ سے؟ بنظر استقامت کے، ورنہ یہ مجاہدہ نہیں بنتا، مگر مجاہدہ نہیں بنے گا. یہ بنظر استقامت کی یہ مجاہدہ بنتا ہے. اس میں استقامت کوئی مجاہدہ نہیں تو پھر وہ ڈھکوسلا ہے، آگے چلے گئے یہ تو پھر اس پر اثر ہی کچھ نہیں ہوگا، اندر سے بدلے گا ہی نہیں. ریا موجود ہوگی، ڈرامے موجود ہوں گے اس کے. سب کو پتہ ہے ڈرامہ کر رہے، نماز پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے، جو کچھ ڈرامہ کر رہا ہے سب کو پتہ ہے ڈرامہ نہیں کر سکتی. دو سلیکشن ہے ہمارے پاس دوستو، یا تو یہ فتنوں میں غرق ہو جائے انسان، اور دنیا سے کہا جاتا ہے ہزاروں قسم کے رنگ کھولے دنیا، بچوں بہت رنگ کھولے، یا ایک یہ ہے کہ سمجھ جائے خود بھی بچے اپنے جاننے والوں کو بھی بچائے اس سے. اس کے لیے راستہ دو ہی ہے، صحبت شیخ اور ذکر اللہ، اس پہ استقامت. پرائرٹی ہماری کس چیز پر ہے؟ اپنے دین کو بچانے پر ہے. دین کو بچانا، دین کسی لڑائی سے نہیں بچانا ہوتا، جنگوں سے نہیں بچانا ہوتا. یہ تو اللہ بندے کا معاملہ ہے. وہ توبہ کرنے کو لڑائی کرنی پڑتی ہے، کسی بندوقیں مارنی پڑتی ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ ہے. ہم نے اپنا تعلق پیدا کرنا اللہ سے، ہم نے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ توبہ کرو مجھ سے، اللہ کو رجوع اللہ خود کیا ہے، تمام فتنوں سے بچا لوں گا. اتنی بڑے فتنے میں رہے تیرے پہ کچھ اثر نہیں کریں گے. تو آج میرے پاس جو آ گیا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا احسان ہے سمت، اندازہ لگائیں. ورنہ قومیں کیا ہوتی تباہ ہوتی تھی. تمہارے جسم کا ایک عضو، ون پارٹ آف یور باڈی، ایک جو عضو کہتے ہیں اس کو، وہ ذاکر ہو گیا تو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ روز قیامت میں وہ حصہ جو ذکر کرنے والے پورے جسم کو جہنم سے بچا دے گا. پورے جسم کو جہنم سے بچا دے گا. ایک حصہ ذاکر ہو گیا کوئی بھی آپ کے جسم کا. ہو سکتا ہے آج ہی نہیں ہو سکتا، مجھے بتائیں کوئی آدمی ایسا ہے جو دل کو ذاکر کر دے؟ ہے نا یا نہیں ہے؟